الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مشاہدین اعظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب البيعة على إقام الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. اس مسئلے کا بیان کہ نماز قائم کرنے پر بیعت کرنا اور عہد و پیمان لینا. حضرت اب جریر بن عبداللہ بجلی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. اقامت کا معنی اقامت صلاۃ، اسباغ وضو کرنا، اطمینان سے مسجد آنا، نماز کو وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھنا. پھر یہ نماز میں قرات سے شروع کیجئے، اچھے سے قرات کرنا، رکوع کرنا، ڈھنگ سے سجدہ کرنا، خشوع و خضوع اختیار کرنا اور نماز کے اذکار کو اچھے طریقے سے پڑھنا. یہ سب ملا کر کے اقامت صلاۃ بنتا ہے اور اسے اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. بیعت لینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ توحید کے بعد نماز کے لیے شرط لگاتے تھے، اس کے بعد زکوٰۃ کی شرط لگاتے، کیونکہ یہ مالی عبادتوں کی جڑ ہے اور اس کی اصل اور بنیاد ہے. پھر ہر آدمی کی نفسیات کو پرکھ کر کے اسے نصیحت کرتے. حضرت جریر کو نصیحت کی، خیر خواہی کرنے کی، کیونکہ یہ اپنی قوم کے سردار تھے. وفد عبد القیس کو مال غنیمت میں سے خمس نکالنے کے لیے کہا، کیونکہ یہ جنگجو قوم تھی. اس کے بعد میں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز کفارہ ہے، نماز آدمی کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. قال سمعت حذیفہ قال كنا جلوسا عند عمر رضی اللہ عنہ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. عمر نے کہا، آپ لوگوں میں سے کس کو فتنے کے سلسلے میں رسول اکرم کی باتیں یاد ہیں؟ میں نے کہا، مجھے بالکل ویسے جیسے کہ آپ نے کہا تھا. تب عمر نے کہا، انک علیہ او علیہا لجریون، تم فتنوں کی بات پوچھنے میں جری تھے یا اس پر تم جری ہو؟ قلت، میں نے کہا، بیوی، بچوں، مال، اولاد اور پڑوسیوں کے سلسلے میں آدمی سے جو غلطی ہوتی ہے اور جو چوک ہو جاتی ہے تو اسے نماز، روزہ، صدقہ، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ساری نیکیاں ختم کر دیتی ہیں. عمر نے کہا، لیس ھذا ارید، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے، لیکن میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کے موج کی طرح سے موج مارے گا اور تھپیڑے مارے گا. حذیفہ نے کہا، اس کے سلسلے میں امیر المومنین آپ کو کچھ ڈرنے کی بات نہیں ہے.
آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ عمر نے پوچھا کیا وہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حضرت عمر نے کہا، حضرت حذیفہ نے کہا اسے توڑا جائے گا۔ تب عمر نے کہا تب تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا کیا عمر اس دروازے کو جانتے تھے؟ حذیفہ نے کہا ہاں، ایسے جیسے دن کے بعد رات آتی ہے ایسے ہی بہت اچھے سے جانتے تھے۔ میں نے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہم لوگ ڈرے کہ حذیفہ سے کچھ پوچھیں۔ ہم نے مسروق سے کہا کہ جاؤ اور ان سے پوچھو۔ ان سے یہ بات پوچھوائی تھی کہ وہ دروازہ کون ہے؟ فقال الباب عمر۔ وہ گئے، ان سے کہا، ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ دروازہ عمر خود ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ مواقیت سے مناسبت اس طرح ہوگی کہ حدیث میں جو نماز کا ذکر ہے اس سے مراد وقت پر نماز قائم کرنا ہے۔ فتنہ اس کا معنی ہوتا ہے آزمائش، امتحان، اور ہر وہ چیز جو آدمی کو حد اعتدال سے ہٹا دے اور سیدھے راستے سے اسے دور کر دے۔ بیوی بچوں میں آدمی کا فتنہ یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا نہ کرے یا ان کی خاطر گناہوں کا ارتکاب کرے۔ یہ کافی تفصیلی موضوع ہے۔ بچوں کے حقوق، ان کے سب سے اہم حقوق یہ ہیں کہ ان کی تربیت کرنا، اچھی پرورش کرنا، اچھے سے پڑھانا، مدرسے لے جانا، مدرسے سے واپس لانا، صحت کا خیال رکھنا، صفائی کا خیال رکھنا، اور روزانہ یہ سلسلہ چلے اور چلتا رہے۔ بیوی ہے تو بیوی کے سلسلے میں جو حقوق بنتے ہیں جس طرح کے بھی ہیں ان کو اچھے سے سمجھنا اور ان کی ادائیگی کرنا، اور بیوی سے اگر کہیں غلطی بھی ہو جاتی ہے تو شیطان نہ بن جانا، بہت سختی نہ کرنا، مارنے نہ لگنا، پیٹنے نہ لگنا، گھر سے نکالنا نہیں، طلاق نہ دے دینا، اور بہت ساری سخت باتیں، بری باتیں نہ کہنا۔ یہ باتیں پہلا لفظ میں نے شیطان کہہ دیا ہے چونکہ میں سماج کو دیکھتا ہوں کس طرح کی بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ ہم تو صرف انہی کی بات کرتے ہیں جن کے ہاں غلطیاں زیادہ پائی جاتی ہیں، ورنہ نیک لوگ، اچھے لوگ، شریف لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ مال کا فتنہ یہ ہے کہ اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کرے یا حرام جگہ میں خرچ کرے۔ پیسہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، ذرائع آمدنی کیا ہے، اور اس میں حرام آمیزش تو نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کہاں گیا، کس کے یہاں گیا، کس راستے میں خرچ کیا، مسجد میں، مدرسے میں، فقیروں کے یہاں، یتیموں کے یہاں، کس راستے میں اسے خرچ کیا۔ پڑوسی کا فتنہ یہ ہے، تو یہاں کہنا یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے حاصل کرے یا حرام جگہ میں خرچ کرے، یہ فتنہ بنا۔ پڑوسی کا فتنہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کرے، اس کے ملک یعنی ملکیت، اس کی ملکیت اور حقوق میں ناحق زیادتی کرے۔ اس کی جو زمین ہے وہ زمین کی حدود کو تھوڑا تھوڑا بڑھائے اور بیجا تصرف کرے۔ بچوں کو ستا دینا، ان کو مار دینا، بچیوں کو ستانا، ہاتھ سے ستانا، آنکھ سے ستانا، پیر سے ستانا، زبان سے ستانا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ حضرت حذیفہ کے کہنے کا مطلب، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اہل، مال اور اولاد فتنہ ہیں، نماز، روزہ اور دیگر نیکیوں سے معاف ہو جائیں گے، پر یہ صغیرہ ہیں،
कबीरा के लिए तौबा करना जरूरी होगा। बाबन मुगलक़ा, बंद दरवाजा। हजरत हुज़ैफा ने उमर से कहा कि आपके और उस फितना के दरमियान एक बंद दरवाजा है। इसका मतलब यह है कि वो फितना आपकी जिंदगी में जाहिर नहीं होगा। हजरत उमर उसे अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, उनकी जिंदगी में इसे रूनुमा नहीं होना है। इससे हजरत उमर के रोब और दबदबे का पता चलता है। हजरत उमर की वफात के बाद फितनों ने सर उठाया, हजरत उस्मान को शहीद किया और मदीना में घुसकर और कुरान पढ़ते हुए हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया और उनकी खून की छींटें कुरान पर पड़ी। हजरत अली को मेहराब में शहीद किया गया। हजरत अली के बेटे हसन को भी सहर दिया गया, ये बात कही जाती है। और हजरत हुसैन के साथ भी जो मामला हुआ वो किसी पर मख्फी नहीं है। इराक से फितनों ने सर उठाया, इसका असर दीन और दुनिया पर, हर एक दीन और दुनिया पर हुआ। आज तक उसका असर है। फिक्री एतबार से जो इराक में लोग पैदा हुए थे और कैसे कैसे मजहब बने, अफकार बने, जामिया पैदा हुए, मुतज़िला पैदा हुए, मुशब्बिहा पैदा हुए, मुअत्तिला पैदा हुए, और उसका असर आज तक है। हर जामिया में, हर यूनिवर्सिटी में जहाँ पर भी बच्चे पढ़ते हैं, मौलाना लोग पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं किताबुल ईमान में या मुख्तलिफ मबाहिस में ये चीज़ें आती हैं। काला युक्सर, पूछा था क्या वो खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा। इसमें हजरत हुज़ैफा ने हजरत उमर की शहादत की तरफ इशारा किया है। हसनत गुनाहों को खत्म कर देती हैं और इसमें नमाज भी दाखिल है, इसलिए नमाज भी गुनाहों का कफारा है। बाबु फज़ल सलाति लिवक्तिहा, वक्त पर नमाज पढ़ने की फजीलत का बयान। ये रिवायत अबू अम्र शैबानी की है। वो कहते हैं कि इस घर वाले ने बताया और इशारा किया अब्दुल्ला की तरफ, और अब्दुल्ला से मकसूद अब्दुल्ला बिन मसूद है। कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह को कौन सा अमल ज्यादा महबूब है। आपने कहा वक्त पर नमाज पढ़ना, यही बताना मकसूद है, वक्त पर नमाज पढ़ना। उन्होंने फिर कहा, इसके बाद कहा वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना। कहा फिर आपने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं रसूल अकरम ने ये बातें हमें बताई, अगर मैं इससे ज्यादा पूछता तो आप हमको इससे ज्यादा बताते। अय्युल अमली अफदलु, कौन सा अमल सबसे ज्यादा अफदल है। कई जगह पर इस तरह की ताबीर आई है और इसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जवाबात दिए हैं। इसके जवाब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा है खाना खिलाना, कभी कहा है सदका करना, सदका देना, कभी कहा है वक्त पर नमाज पढ़ना, कभी कहा है बिरुल वालिदैन। इसमें बज़ाहिर तारुस और टकराव लगता है। इसकी तौजी इस तरह की जाती है और माना बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। नंबर 1, जवाब देने में रसूल अकरम साइल और मुखातब की रियायत करते थे। देखते थे कैसा साइल है, किस तरह के हालात हैं और क्या पूछ रहा है। अगर आदमी बखील था तो सदका की बात की है, अगर बहादुर था तो जिहाद की बात की है। पूछने वाले के हस्बे हाल आपने जवाब दे दिया।
ایک بات یہ کہی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ جواب کے وقت ضرورت کی رعایت کی ہے۔ جس وقت سوال کیا گیا اس وقت حالات کیا تھے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جواب دیا ہے۔ جہاد کا موقع تھا تو کہا جہاد افضل ہے، اگر تنگی کا زمانہ رہا ہے تو کھانا کھلانے کی بات کہی ہے اور صدقہ دینے کی بات آپ نے کہی ہے۔ فوائد اور فقہیات: ماں باپ کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے۔ نیک اعمال میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ سائل ایک وقت میں عالم سے کئی سوالات کر سکتا ہے۔ عالم کے ملول ہونے اور تھکنے کا خیال رکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود نے 3 سوال کر کے پوچھنے کا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس استاد یا مفتی کے پاس ہم جا رہے ہیں تو خیال کر لیں کہ وہ تھکے ہوئے ہیں، سفر سے آئے ہیں، پڑھا کے آئے ہیں، صحت کیسی ہے، اسی اعتبار سے سوال کریں۔ اشارے مفہومہ بمنزل تصریح کے ہے۔ ایسا اشارہ جو بالکل سمجھا جا رہا ہے تو پھر وہ تصریح یعنی صراحت کے قائم مقام ہوگا۔ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا چاہیے، پر یہ واجب نہیں ہے۔ واجب اس لیے نہیں ہے کہ شریعت نے جو چھوٹ دی ہے اول و آخر رکھا ہے اس وجہ سے کہ سارے کے سارے لوگ فرصت میں نہیں رہیں گے اور ایک ہی وقت میں پوری قوم مسجد میں نہیں آ پائے گی۔ لوگوں کی مصروفیت ہوں گی، ان کی حاجات ہوں گی، ان کی ضرورتیں ہوں گی، اسی اعتبار سے شریعت نے نماز کے لیے اول و آخر کو مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہمارا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ الصلوات الخمس کفارہ، 5 نمازیں یہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں جو حدیث آئی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے کہا تھا بتاؤ، ارائیتم، بتاؤ، خبرنا، بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہ رہا ہو، وہ اس میں 5 بار نہائے تو بتاؤ، یعنی ما تقول ایھا السامع، جناب والا بتاؤ، یہ نہانا کچھ میل رہنے دے گا؟ یبقی من درنہ، یعنی یہ اس کے جسم میں کچھ میل رہنے دے گا؟ لوگوں نے کہا لا یبقی من درنہ شیئا، ان کے میل کچیل میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ کہا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کو ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیے آپ نے فرمایا لا یبقی، قالوا لا یبقی، صحابہ کرام نے کہا نہیں چھوڑے گا۔ حدیث کے اندر مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ جیسے آدمی اپنا کام کرتا ہے اور اس سے پسینہ میں ڈوب جاتا ہے، میلا کچیلا ہو جاتا ہے، جب غسل کر لیتا ہے تو صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور اس کی گندگی دور ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہوں کی گندگی دور ہو جاتی ہے اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور صاف ہونے والے گناہ صغیرہ میں، گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ نہیں، بار بار یہ بات آ رہی ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ نہیں ہیں۔ تنبیہ، یہ بات یاد رہے کہ نماز سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو صغیرہ ہیں اور بندہ اس پر اصرار نہیں کرتا، اتفاقاً صادر ہو گیا ہے۔ لیکن اگر گناہ صغیرہ پر مسلسل اصرار کرتا ہے تو کبیرہ ہو جائے گا اور نیکیوں سے معاف نہیں ہوگا، توبہ کرنا ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے لا صغیرۃ مع الاصرار،
वला कबीरता माल इस्तिगफार, कि अगर आदमी छोटे गुनाहों पर मुसलसल इसरार कर रहा है, मुसलसल उसे कर रहा है, तो सगीरा नहीं रह जाएंगे। और अगर आदमी ने गुनाह कबीरा किया है और साथ ही साथ फिर वो तौबा करता है, इस्तिगफार इस्तिगफार इस्तिगफार, तो फिर इस्तिगफार के साथ कबीरा नहीं रह जाएगा, वो मिटते मिटते खत्म होते होते खत्म हो जाएगा। नमाज को वक्त से निकाल करके पढ़ना और उसे बर्बाद करना, यानी नमाज का जो मुकर्ररा वक्त है उस वक्त पर ना पढ़ना, बेवक्त नमाज की अदायगी करना। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने गम का इजहार किया, कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो चीजें थीं जिनको हमने देखा था, आज कोई चीज नहीं दिखती। उनसे कहा गया नमाज, कहा अलैसा सनतुम मा सनतुम फीहा, नमाज में तुमने जो तब्दीली कर डाली है और जो कुछ किया है वो सब किया है, तुम देख रहे हो। और दूसरी रिवायत है, ज़ोहरी कहते हैं कि मैं हजरत अनस बिन मालिक के पास गया दिमश्क में, वो रो रहे थे। मैंने कहा कौन सी चीज आपको रुला रही है? उन्होंने कहा कि मैंने जो चीजें देखी थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, आज कोई चीज नहीं दिख रही है। समाज बदल गया, हालात बदल गए। अरे सिर्फ यही नमाज है और ये नमाज भी ज़ाये कर दी गई। वहां से सलात व क़द्दुय्यत, और ये नमाज भी ज़ाये कर दी गई और ये भी बर्बाद कर दी गई। इज़ाअतुस सलात, इसका मतलब ये है कि नमाज को उसके आदाब और शराइत के साथ ना अदा किया जाए, इत्मीनान के साथ ना पढ़ना, नमाज को ज़ाये करना है। वक्त से मौखर करके पढ़ना जबकि कोई शरई उज़्र नहीं है, ये भी नमाज को ज़ाये करना है। आप देखें कि ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज के शुरूत में कोताही करते हैं। खुशू खुजू और दूसरी चीजें जो हैं वो कम हो गई हैं। इसको इज़ाअतुस सलात कहा गया है। उन लोगों के बारे में क्या कहा जाएगा जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, लेटे रहते हैं, होटलों में बैठे रहते हैं, टीवी पर बैठे रहते हैं, टीवी के सामने कुर्सी पर गड़े रहते हैं और लंबे वक्त तक वो सीरियल्स देखते हैं। और क्या क्या देखते हैं, बीवी भी रहती है, बच्चे भी रहते हैं, बच्चियां भी रहते हैं, सब उसी गुनाह में डूबे रहते हैं। तो इस नुक्ते को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि नमाज को वक्त से निकाल कर उसे बर्बाद कर देना। ये लोग नमाज कायम करते थे, इसके बावजूद भी इज़ाअत सलात वाला इल्जाम इनके पास ऊपर आया। नमाज की अदायगी वैसे ही करें जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। हमारे हनफी भाई असर की नमाज बड़ी ताखीर से पढ़ते हैं। हदीस जिब्रील पर नजर डालें तो मालूम होगा कि 2 मिसल के बाद जमात का वक्त नहीं रह जाता। अलबत्ता मुनफरिद की बात अलग है। हजरत जिब्रील ने पहले दिन रसूल आजम को असर की नमाज 1 मिसल पर पढ़ाई और दूसरे दिन 2 मिसल पर, और आखिर में हजरत जिब्रील ने कहा अल वक्त फीमा बैना हादैनिल वक्तैन, नमाज का वक्त इन 2 वक्तों के बीच में है। अव्वल आखिर, इन्हीं के बीच में ये स्पेस और ये वक्फा दे दिया, इन्हीं के बीच में ये नमाज अदा करनी है। मालूम हुआ कि 2 मिसल के बाद कम से कम जमात का वक्त नहीं रहता। इसलिए इस हदीस को अच्छे से समझने की जरूरत है। गुरूब तक उसके लिए इजाजत है जो किसी शरई सबब से नहीं पढ़ सका और पीछे रह गया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात सन 92 हिजरी में हुई है।
اس سے اندازہ لگائیں کہ پہلی صدی ہجری کے اخیر تک لوگوں کے حالات کس قدر بدل گئے تھے، سماج میں کتنی تبدیلی آ گئی تھی۔ نماز میں تاخیر کرنا امراء اور حکام کا عام معمول بن گیا تھا۔ ان کی کوتاہی پر بعض علماء ٹوکتے بھی تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو ٹوکتے نہیں تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ حکمت کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں ہمارا مسئلہ دوسرا یہ آ رہا ہے کہ نماز پڑھنے والا حالت نماز میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ المصلی یناجی ربہ عز وجل، یہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ پہلی روایت حضرت انس کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے دائنی طرف نہ تھوکے، لیکن وہ اپنے پیر کے نیچے، بائیں پیر کے نیچے تھوک لے۔ سعید بن مسیب قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی اپنے سامنے نہ تھوکے لیکن اپنے پیر، بائیں پیر کے نیچے تھوک لے۔ شعبہ کہتے ہیں کوئی اپنے سامنے نہ تھوکے اور اپنے دائنی طرف نہ تھوکے بلکہ وہ اپنے بائیں پیر کے نیچے تھوک لے۔ اور انس بن مالک ہی کی دوسری روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اچھے سے سجدہ کرو، ڈھنگ سے سجدہ کرو، کوئی کتوں کے مانند اپنے ہاتھ زمین پر نہ بچھائے، جب کوئی تھوکے تو اپنے سامنے نہ تھوکے اور نہ اپنے داہنی طرف، وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان تعلیقات کے ذریعہ الفاظ کا اختلاف بتانا چاہتے ہیں۔ اس میں تین آیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے بتایا۔ جو لوگ وقت پر نماز پڑھتے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، اللہ ان کی عبادت قبول کرے اور انہیں مزید توفیق دے۔ اور جو لوگ وقت نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں وہ قابل مذمت ہیں، اللہ انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ وقت کی پابندی کریں۔ اللہ سارے کوتاہوں کو، ہم کو اور سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم شریعت جس طرح سے نماز چاہتی ہے ویسے ہی نماز کی ادائیگی کریں اور دوسروں کو بتائیں بھی۔ نماز دراصل اپنے رب سے سرگوشی ہے اور یہ بندے کی عبادت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ امام صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے فرائض کی ادائیگی میں وقت کی پوری پابندی ہونی چاہیے، ورنہ معمولی کوتاہی سے بھی یہ مرتبہ فوت ہو جائے گا۔ نماز میں اگر تھوک یا بلغم آ جائے تو قبلہ کی جانب یا دائیں طرف نہ تھوکیں، کیونکہ دائیں جانب فرشتے ہوتے ہیں اور آگے قبلہ کی بے حرمتی ہے۔ آدمی اس وقت بائیں طرف تھوکے جب اس کے بغل میں کوئی نہ ہو اور زمین کچی ہو۔ پیر کے نیچے اس وقت تھوکے جب زمین کچی ہو یا کنکریلی ہو۔ پختہ مسجد میں نہ تھوکے اور مسجد گندی نہ کرے۔ اپنی دستی، رومال، ٹیشو پیپر یا دامن میں تھوک لے اور بعد میں اسے ٹھکانے لگائے اور باہر لے جا کر کے کہیں پر ادھر ادھر پھینک دے جہاں پھینکا جاتا ہے، یا دستی ہے، کپڑا ہے تو اسے دھل لے۔ سجدہ کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو زمین پر نہ بچھائیں، ہتھیلی زمین پر رہے گی اور دونوں کوہنیاں اٹھی رہیں گی، دونوں ہاتھ بغل سے دور رہیں گے۔ اگر کسی کو بیماری ہے
اور وہ اس طرح سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو ویسے کرے جس کی اسے طاقت ہے. یہ استثنائی اور مجبوری کی حالت ہوگی اور وہ معفو عنہ ہوگا. جیسے ہمیں سجدہ کرنا ہے، ہم ایسے ہیں تو یہ ہاتھ ہمارا اس کے مقابل میں ہوگا. جب کریں گے سجدے ایسے کریں گے اور زمین پر ایسے نہیں بچھائیں گے ہاتھ کو. ہاتھ ایسا رہے گا، ہاتھ ایسے رہے گا، یہ ہتھیلی ایسے رہے گی، یہ پیچھے سے اٹھا رہے گا، یہ جو ہے اس سے چھوٹا رہے گا، اور یہ جو پیٹ ہے یہ ران سے الگ ہوگی. پیٹ میں ہم چپکائیں گے نہیں، ہم سجدہ اطمینان سے کریں گے، بغل چھوٹا رہے گا اور ہاتھ ایسے رہے گا. لیکن ہاتھ کو زمین پر بچھائیں گے نہیں جیسے کہ کتے اپنا ہاتھ ایسے بچھا دیتے ہیں، اس سے روکا گیا ہے. پر اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو ایسے اچھا، اور وہ وقتی طور پر ہے، تو جس طرح ان کے لیے سہولت ہے، آسانی ہے، اسی طرح سے وہ نماز پڑھے یا پڑھیں. اس کے بعد ہمارا مسئلہ آ رہا ہے ظہر کی نماز کے سلسلے میں. ظہر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی ہو تو تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ یہ نماز پڑھی جائے. باب الابراد بالظہر فی شدت الحر، سخت گرمی میں ظہر کی نماز تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ پڑھنا. عن ابی ہریرہ ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر انهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. تو یہاں پر ابو ہریرہ میں نے پہلے بیان کر دیا، اس کے بعد یہاں دوسری سند آئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب گرمی بہت سخت ہو تو نماز کو تھوڑا سا مؤخر کرو. ابردوا عن الصلاة اخروا الى ان یبرد، نماز کو تھوڑی مؤخر کرو تاکہ موسم تھوڑا ٹھنڈ ہو جائے، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ کی وجہ سے ہے. اس کے بعد میں دوسری روایت بھی ہے کہ عن ابی ذر قال، ابو ذر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا. یہاں جو لفظ آیا ہے وہ ایسے ہے، ادنا. ادنا کا معنی ہوتا ہے اذان دیا، لیکن یہاں ہے اذان دینے کا ارادہ کیا. تب آپ نے کہا ابرد، تھوڑا سا ٹھنڈا کرو، یعنی تھوڑی تاخیر کرو، موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. یا آپ نے کہا انتظر، تھوڑا انتظار کرو. اور فرمایا شدت الحر من فیح جہنم، گرمی کی شدت یہ جہنم کی لپٹ کی وجہ سے ہے، اس کی سوزش اور اس کی تپش کی وجہ سے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جہنم دنیا کے موسم پر بھی اثر ڈالتا ہے. فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، جب گرمی بہت زیادہ ہو تو نماز کو تھوڑا سا مؤخر کرو. حَتَّى رَأَيْنَا فَالطُّلُولَ، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں میں کا سایہ دیکھا، یعنی اتنا مؤخر کیا کہ ٹیلوں کے سائے دکھنے لگے، تب نماز ادا کی گئی. اور تیسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ ہی کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب سخت گرمی ہو تو نماز کو مؤخر کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ اور اس کی تپش کی وجہ سے ہے. جہنم نے شکوہ کیا تھا، واشتکت النار الی ربها، جہنم نے اپنے رب سے شکوہ کیا اور کہا اے میرے رب، اے میرے مالک، میرے بعض حصے نے بعض کو ختم کر دیا. یہاں لفظ استعمال ہوا ہے اکلا، میرا بعض حصہ بعض کو کھا لیا، یعنی اس کو توڑ ڈالا، ختم کر ڈالا. تب اللہ تعالی نے جہنم کو 2 سانس لینے کا حکم دیا.
فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسٍ نَفَسٌ نَفَسَيْنِ، سانس لینا، 2 سانس لینے کا حکم دیا۔ نفسن فی الشتاء، ایک سانس ٹھنڈی کے موسم میں اور دوسری سانس گرمی کے موسم میں۔ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، سخت گرمی یا سخت ٹھنڈی جو تم پاتے ہو وہ اسی وجہ سے ہے۔ اور ابو سعید کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کی نماز کو تھوڑا ٹھنڈ کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تپش کی وجہ سے ہے۔ یہ اتنی ساری روایتیں ہیں اور اس میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ سخت گرمی میں ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھنا چاہیے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کا تعلق عام طور سے سفر سے ہے، آدمی سفر میں رہے تو ایسا کرے گا، لیکن یہ نصوص اس بات پر دلالت، عموم پر دلالت کرتے ہیں، اور جب تک کوئی دوسرا نص موجود نہ ہو، اور خصوصیت اسی وقت ثابت ہو سکتی ہے جبکہ دلیل ہو، الخصوصیہ لا تثبت الا بدلیل۔ فیح جہنم، جہنم کی لپٹ، ابراد ٹھنڈا کرنا، ٹھنڈے وقت میں داخل ہونا، مراد ہے ظہر کی نماز میں تاخیر کرنا تاکہ گرمی کی شدت ہلکی ہو جائے۔ یہاں جو گرمی کی شدت کو ہلکی کرنے کی بات کہی گئی ہے، ایسا نہیں ہے جو بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے واللہ عالم کہ بہت زیادہ ٹھنڈی کرنا کہ عصر کا وقت آ جائے، لیکن اول وقت میں ایک دم بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو تھوڑا سا رکنا تاکہ گرمی کی تمازت اور سختی جو ہے وہ کچھ ہلکی ہو جائے۔ ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، لیکن جب سخت گرمی ہو تو تاخیر کی جا سکتی ہے۔ اکثر مالکیہ اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ ابراد کا حکم سخت گرم ملکوں کے لیے ہے اور ان مساجد کے لیے ہے جن میں لوگ نماز اور جماعت کے لیے دور دراز سے آتے ہیں۔ اگر کسی کو تنہا پڑھنا ہو یا اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنا ہو یا ٹھنڈ ملک کا ہو تو اس کے لیے تہجیر اور اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ علامہ ابن عثیمین شرح بخاری میں کہتے ہیں آج کے تناظر میں ہمارے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ ابراد نہ کرنا بہتر ہے۔ دراصل ابراد ایک رخصت ہے اور اس کا مقصد مخلوق کے لیے نرمی اور آسانی کرنا ہے۔ آج کی مصروف زندگی میں عدم ابراد ہی لوگوں کے حق میں اسہل اور ارفق ہے۔ حکم کا دار و مدار علت پر ہے، علت کے تغیر سے حکم بھی بدل جائے گا۔ شرح صحیح البخاری ابن عثیمین جہاں سے میں نے یہ معلومات لی ہے اس سے پہلے کافی لمبی بحث کی گئی ہے اور یہ دکھایا گیا ہے کہ لوگ اپنی آفسوں میں جاتے ہیں، ان کے پڑھانے کا وقت ہوتا ہے، ان کے قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر ظہر کی نماز کو مؤخر کیا جائے تو مختلف قسم کی دقتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اسی تناظر میں علامہ ابن عثیمین نے یہ بات کہی ہے، لیکن حق اور سچ یہی ہے کہ وہ اپنی جگہ پر سنت محکمہ ہے۔ اگر نہایت شدید گرمی ہے تو آدمی ابراد پر بھی عمل کرے، ایسا نہ ہو کہ یہ سنت ہی چھوٹ جائے۔ اس کے بعد میں دیکھیے الابراد، باب الابراد بالظہر فی السفر، سفر میں ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا، تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھنا۔ عن ابی ذر الغفاری قال، ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ مؤذن نے ظہر کی اذان دینے کا ارادہ کیا
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा थोड़ा रुको, ठंडा करो। फिर उन्होंने अजान देने का इरादा किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबरिद, थोड़ी ताखीर करो, ठंडा करो। इतना रुके कि टीलों के साए दिखने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गर्मी की शिद्दत जहन्नम की लिपट और तपिश की वजह से है। जब बहुत गर्मी पड़े तो तुम नमाज को थोड़ा मुअख्खर करके पढ़ो। इब्ने अब्बास कहते हैं यतफय्यउ यतमय्यलु, यतफय्यउ का माना है यतमय्यलु, झुकता है और माइल होता है। फय के माने होते हैं पलटना। चूंकि सूरज के पश्चिम या पूरब होने के एतबार से साया पलटता रहता है, इसलिए साया को अरबी में फय कहा जाता है। तल्लुन, इसकी जमा तलूल आती है। जमीन पर जमा शुदा मिट्टी या रेत का टब्बा और टीला। हिकमतुल इबराद, ताखीर और ठंडा करने में हिकमत क्या है? मशक्कत और परेशानी को खत्म करना। रफुल हरज व रफुल मशक्का, मशक्कत को और परेशानी को खत्म करना। अबरिदू अम्र का सेगा है और अम्र वजूब पर दलालत करता है, और अगर सवारिफ है और करीने हैं तो माना बदलता रहता है। कहते हैं उलमा कि यहाँ अम्र इस्तेहबाब के लिए है या वजूब के लिए है। काजी अयाज वगैरह वजूब ही के कायल हैं। इस्तेहबाब वाली बात ज्यादा करीने क़यास है। बाब वक्त ज़ुहरी इंद ज़वाल, जैसे ही सूरज ढलेगा और ज़वाल पसीर होगा, ज़ुहर का वक्त शुरू हो जाएगा। हज़रत जाबिर कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर को नमाज पढ़ते थे, यानी अल-हाजिरा बिल-हाजिरा इश्तिदादुल हर्र फी निस्फ़ि नहार, एकदम ठीक दोपहरिया के बाद जैसे ही सूरज ढलता था और ज़ाइल होता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर की नमाज पढ़ लेते थे और ज़ुहर का वक्त हो जाता है। यहाँ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये बताना चाहते हैं और उन लोगों पर रद्द करना चाहते हैं कि कूफियों में से ये लोग कहते हैं इन्ना सलाता ला तजिबु बि अव्वलिल वक्त। कूफियों का ये कहना है कि अव्वले वक्त में नमाज वाजिब नहीं होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, जब सूरज ढला और ज़ुहर की नमाज पढ़ाई, आप मिंबर पर खड़े हुए और क़यामत का तज़किरा किया और बताया कि इसमें बहुत बड़े बड़े मामले होंगे, बहुत खतरनाक चीजें रूनुमा होंगी। फिर कहा कि जो आदमी हमसे कुछ पूछना चाहे पूछ ले। तुम में से कोई आदमी जब तक मैं इस जगह पर खड़ा हूं, जो भी चीज पूछेगा मैं उसके सवाल का जवाब दूंगा और बता दूंगा। लोग कसरत से रोने लगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये कहने लगे पूछो, मुझसे पूछो। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सामी खड़े हुए और उन्होंने कहा मेरे वालिद कौन हैं? आपने कहा हुज़ाफा। फिर आप कसरत से कहने लगे मुझसे पूछो। हजरत उमर घुटना टेक कर बैठ गए, घुटने के बल जैसे एक तालिब इल्म अपने उस्ताद के सामने निहायत अदब के साथ बैठ जाता है। और उसके बाद उन्होंने कहा हम अल्लाह से राजी हैं, उसके रब होने के एतबार से, इस्लाम से राजी हैं दीन के एतबार से, और मोहम्मद से राजी हैं नबी के एतबार से। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो गए और खामोश हो गए। फिर कहा जन्नत और जहन्नम को अभी मुझे इस दीवार के कोने में
کنارے دکھائی گئی ہے، جنت کو دکھایا گیا ہے اور جہنم کو۔ میں نے آج کی طرح سے خیر اور شر نہیں دیکھا۔ اور ابو برزہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور ہم میں سے آدمی اپنے بغل کے آدمی کو پہچان لیتا، یا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روشنی ہو جاتی تھی۔ آپ اس میں 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا، اور عصر کی نماز پڑھتے تھے۔ پڑھنے کے بعد میں کوئی آدمی مدینہ کے بالائی علاقے میں چلا جاتا تھا اور پھر لوٹ کر آتا تھا، اور سورج میں تمازت ہوتی تھی اور گرمی ہوتی تھی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر لوٹ جاتا تھا، اور مدینہ میں اوالی اور دور دراز والے علاقے کم سے کم 3-3 4-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، یا اس سے بھی زیادہ رہے ہوں گے۔ تو 4 کلومیٹر چل کے جاتے تھے، یا رجا لوٹنا، اپنے گھر لوٹ کے جانا اور وہاں رہنا، یا کہ وہاں جانا اور جا کے لوٹانا۔ اور سورج میں تیزی ہوتی تھی، جیسے دیکھیے الشمس حیہ، سورج زندہ ہوتا تھا۔ مراد ہے یہاں سورج میں تیزی ہوتی تھی، گرمی ہوتی تھی، تمازت ہوتی تھی۔ اور راوی کہتے ہیں کہ مغرب کے بارے میں آپ نے کیا کہا تھا، میں بھول گیا۔ اور عشاء کو 1/3 رات تک مؤخر کرنے میں آپ کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ ثم قال الی شطر اللیل، پھر بعد میں کہا، یہی روایت نقل کی کہ آدھی رات تک مؤخر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور وقال معاذ قال شعبہ، معاذ کہتے ہیں شعبہ نے کہا، پھر میں ان سے ایک بار ملا اور یہی حدیث انہوں نے بیان کی، تو انہوں نے کہا یا آدھی رات تک، یا 1/3 رات تک، 1/3 رات تک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 رات تک عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیا کرتے تھے، اور کبھی آدھی رات تک، اور اپنے مصلیوں کی اور نماز پڑھنے والوں کی کا خیال رکھتے تھے، اور بہت زیادہ ان کا خیال رکھتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔